لیکن انفارچونیٹلی یہاں جب ایوب خان کے خلاف پولیٹیکل وہ مہم شروع ہوئی اس پہ وہ لوگ رک گئے، پھر وہ آگے مارشل لا لگ گیا، پھر ہماری اپرچونٹی ضائع ہو گئی، وہ ساری وہ بہت بڑی میسو انویسٹمنٹ تھی سول سیکٹر میں بھی اور ملٹری سیکٹر میں۔ اچھا راؤ صاحب ایک اور چیز بتائیں، جی جب جنگ ہو رہی تھی، ابھی بات کر رہے تھے کموڈور صاحب، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل، ایران نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ ہم بہت کم وہ اپریسیشن کرتے ہیں ان دوست برادر ملکوں کا جنہوں نے جنگ میں ہمارے ساتھ دیا، ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کیا کارنامہ تھا ایران کا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے ایران نے آپ کے لیے اپنا گھر کھول دیا تھا کہ آپ کو جو چاہیے یہاں سے لے جائیں، جو چاہیے آپ لے جائیں، جنگ کے لیے ایمونیشن بھی ہے اور اس میں آپ کو فنڈز چاہیے کچھ خریدنے کے لیے، بٹ ہماری جنگ 17 دن کی تھی، اس میں آپ فریش ایکوزیشن نہیں کر سکتے۔ تو اس نے یہ کیا کہ جرمنی سیبرز اڑا رہا تھا میڈ ان کینیڈا، وہ 90 خریدے، خود فیری کر کے ایران تک لائے اور پھر ایران سے ہمارے پائلٹ اس کو فیری کر کے لائے۔ ایران نے 90 طیارے پاکستان کو دیے جنگ لڑنے کے لیے، وہ پہنچے جنگ کے بعد۔ اچھا وہ ہم نے، لیکن نیت تو یہ تھی کہ پاکستان کی مدد کرنی ہے۔ سن 80 تک ہم نے وہ استعمال کیے، اٹ واز اے ویری ویلیویبل ایڈیشن۔ دوسرا انہوں نے کیا، ہمارے پائلٹس کو بلایا، ان کے پاس جو جہاز تھے وہ پی ایف کے پاس نہیں تھے، F5 سے، ہماری ایک پوری اسکواڈن اس پہ ٹرین کی کہ جی کبھی وقت پڑے تو آپ یہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 71 میں بھی ہمیں بہت ملٹری ایڈ دی، جبکہ ہمارے اور کچھ دوست ممالک نے انڈیا کا ساتھ دیا، یہ ہمارے ساتھ کھڑا۔ آپ نے 40 سال ماشاءاللہ میں کبھی ایسا موقع آیا، میرے خیال ہے بہت دفعہ آئے ہوں گے، جب آپ نے سوچا ہو کہ میری جان میری مٹی پر قربان؟ فوجی زندگی کے اندر یہ ایک عام سی بات ہے، ہم ہر روز ایک نیا چیلنج ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سب کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی لائف کے اندر سروس کے دوران بے شمار ایسے چیلنجز آئے اور کبھی بھی اپنی لائف کی پرواہ نہیں کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، ادروائز چانسز تو بے شمار ملے جہاں پہ کہ جائے شہادت کے بہت قریبی پہنچے، لیکن اللہ نے زندگی لکھی ہوئی تھی تو اس لیے آج تک پرہیپس غازی کہلا سکتے ہیں ہم۔ اچھا سر عابد راؤ صاحب، لوگ سوچتے ہیں پاکستان نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا، ایم عالم صاحب نے چند سیکنڈز کے اندر ہندوستان کے طیارے گرا دیے۔ ہم بار بار سنتے ہیں، آپ کی ان کی کئی ملاقاتیں رہیں، پہلے تو وہ واقعہ وہ جب بتاتے تھے تو وہ کس طرح خود بتایا کرتے تھے، اور ایکچولی دنیا نے کیا لرن کیا پاکستانی ایئر فورس کے بارے میں؟ دیکھیں میں اس پہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں۔ ہمارے پاس چند ایک پائلٹ ایسے تھے جنہوں نے انگلینڈ میں ٹریننگ کے دوران وہ جہاز اڑائے تھے جو انڈین ایئر فورس میں تھے، جس میں نیٹ ہے، جس میں ہنٹر ہے۔ ہنٹر آن پیپر ہمارے F-86 سے بہت سپیریئر تھا، لیکن چونکہ سرفراز رفیقی صاحب، ایم عالم صاحب، ان لوگوں نے جب یہ جہاز اڑایا تو انہوں نے اس پہ ریسرچ یہ کی کہ کس کس ایریا میں سیبر اس سے سپیریئر ہے۔ فائٹر پائلٹ اچھا وہ ہوتا ہے جو اپنے جہاز کی اسٹرینگتھ کسی کی ویکنس کے اگینسٹ استعمال کرے۔ تو یہ جب واپس آئے ہیں تو ایک اسکواڈن رفیقی کمانڈ کر رہے تھے، ایک عالم صاحب کمانڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے آ کے اپنے پائلٹس کو یہی بتایا کہ ہنٹر کے ساتھ آپ نے کس زون میں کامبیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اور خود چونکہ اس پہ ان کی ریسرچ تھی، خود چونکہ انہوں نے اس کو ماسٹر کیا تھا، تو ثابت کر کے دکھایا 7 ستمبر کو جب انہوں نے 5 جہاز ایک مشن میں گرائے۔ ان کی ٹوٹل کلز 9 ہیں، 2 جہاز ڈیمیج کیے ہیں، تو 9+2 میں آتا ہے ان کا شمار، جو آج کے دور میں مطلب ایس اس میں پائلٹ وہ انٹرنیشنل لیول کے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار تک وہ جنگ 6 سال چلی تھی، اس میں لوگوں کی سینکڑوں کلز بھی تھی، بٹ آج کی ماڈرن جیٹ ایج فائٹنگ میں پہلی میزائل کل 65 وار میں پاکستان ایئر فورس کی ہے ریکارڈڈ۔ یہ ریکارڈ ہے کہ آپ نے ایک 3 گنا بڑی ایئر فورس کو اسی ریشو پہ ان کے جہاز گرائے۔ اور اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہوئی ہے تو ہماری آرمڈ فورسز کی، اور میں ایئر فورس کی خاص طور پہ بات کروں گا، ایسی اچھی شہرت بن گئی تھی دنیا میں کہ سارے عرب کنٹریز نے آپ سے کہا ہماری ایئر فورس بنا دیں آ کے۔ آپ کے پاس سویڈن آیا کہ ہم آپ کو فائٹر جیٹ کی یہاں ایک پلانٹ لگا دیتے ہیں۔ اس پہ کافی بات ایڈوانس ہوئی، بیکاز ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس جو جہاز سلیکٹ کرے گی ساری مڈل ایسٹ وہ جہاز خریدے گی۔ اچھا، اس پہ پھر 2 سال بات چیت چلتی رہی، کافی باتیں ہوئی،